ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ ایک بار وہ بیمار ہو گئی، کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ بادشاہ نے سارے ملک میں اعلان کرا دیا کہ جو میری بیٹی کا علاج کرے گا، بادشاہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرائے گا اور جائیداد میں سے آدھا حصہ بھی دے گا۔ اس گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ قسمت آزمانے محل گیا۔ اس لکڑہارے کو کچھ جڑی بوٹیوں کا علم تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ شہزادی کا علاج کر دے گا، مگر اس کے بدلے اسے بادشاہ کی جائیداد نہیں چاہیے۔ وہ صرف شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ شہزادی کو اپنے ساتھ اپنی جھونپڑی میں ہی رکھے گا۔ بادشاہ مجبور تھا۔ اس نے شرط مان لی۔ چنانچہ 2 دن کے علاج کے بعد ہی شہزادی صحت یاب ہو گئی۔ لکڑہارے نے بادشاہ کو اپنا وعدہ یاد دلایا۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی لکڑہارے سے کیسے کرا دوں۔ بادشاہ نے سوچا اس لکڑہارے کو کسی ایسی جگہ بھجوا دیتا ہوں جہاں سے یہ واپس نہ آ سکے۔ وہ روز لکڑہارے کو کسی بہانے دور دراز علاقے میں بھیج دیتا، لیکن لکڑہارا اتنا پھرتیلا تھا کہ شام تک واپس لوٹ آتا۔ شہزادی نے بادشاہ کو سمجھایا کہ وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، مگر بادشاہ کو اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی تکلیفیں برداشت کرے۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ پھر اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے لکڑہارے سے کہا، جاؤ اور سمندر کی تہہ میں جو ہیرے ہوتے ہیں وہ لے کر آؤ۔ لکڑہارا گیا تو بادشاہ نے شہزادی کا فرضی جنازہ تیار کروایا تاکہ لکڑہارے کو یہ کہہ کر ٹال دے کہ شہزادی مر گئی ہے، اور لکڑہارا مایوس ہو کر یہ ملک ہی چھوڑ دے۔ لکڑہارا پانی میں تیرنا بھی جانتا تھا۔ اس نے چند ہی دنوں میں سمندر کی تہہ سے ہیرے نکال لیے اور محل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں شہزادی کا جھوٹ موٹ کر جنازہ لے جایا جا رہا تھا۔ لکڑہارے نے لوگوں سے پوچھا کہ کون فوت ہوا ہے، تو اسے بتایا گیا کہ شہزادی کا جنازہ ہے۔ لکڑہارے نے وہ ہیرے پھینکے اور اس جانب چل پڑا جہاں جنازہ جا رہا تھا، لیکن اسے پہنچنے میں تھوڑی دیر ہوئی۔ قبرستان پہنچا تو پتہ چلا کہ شہزادی کو دفنایا جا چکا ہے۔ بادشاہ نے دراصل شہزادی کو قبرستان کے قریب ہی ایک جھونپڑی میں رکھا ہوا تھا۔ شہزادی کی دیکھ بھال کے لیے ایک بوڑھی ملازمہ بھی ساتھ تھی۔ رات ہوئی تو شہزادی سو گئی۔ آدھی رات کو قریبی جنگل سے ایک بھیڑیا نکل آیا اور شہزادی پر حملہ کر دیا۔ بوڑھی عورت نے اس پر ڈنڈے برسائے، مگر وہ شہزادی کو گھسیٹتا ہوا جنگل کی طرف لے گیا۔ صبح بادشاہ کو خبر ملی تو اس کے حکم پر سپاہیوں نے سارا جنگل چھان مارا، مگر شہزادی نہ ملی۔ بس کہیں کہیں بھیڑیا کے پیروں کے نشان ملے۔ سب نے یہی کہا کہ جنگلی جانور شہزادی کو کھا چکے ہوں گے۔ بادشاہ بہت پچھتایا کہ اس نے اپنی بیٹی کو غربت کی زندگی سے بچانے کی کوشش میں موت کے منہ میں ڈال دیا۔ دراصل شہزادی مری نہیں تھی۔ جب بھیڑیا اسے کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا تو رستے میں لکڑہارے نے دیکھ لیا۔ اس نے شہزادی کو بھیڑیے سے بچایا۔ بھیڑیا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ پہلے تو لکڑہارا سمجھا کہ یہ شہزادی کی لاش ہے، لیکن جب اس نے نبض دیکھی تو اسے احساس ہوا کہ شہزادی تو زندہ ہے۔ وہ شہزادی کو اپنی جھونپڑی میں لے آیا، اس کا علاج کیا۔ شہزادی 1 دن تک بے ہوش رہی۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا، لکڑہارا اسے لے کر محل پہنچا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسے شرمندگی بھی تھی کہ جس لکڑہارے سے اس نے وعدہ خلافی کی، آج اسی نے دوسری بار شہزادی کی جان بچائی۔ اس نے لکڑہارے سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور کہا، میں تو سمجھتا تھا کہ میری بیٹی کو اس محل میں ہی خوشیاں مل سکتی ہیں، لیکن تم نے اپنی جھونپڑی میں اس کی جان بچا کر ثابت کر دیا کہ خوشیاں کبھی دولت سے نہیں خریدی جا سکتی۔ بادشاہ نے شہزادی کی شادی لکڑہارے سے کرا دی اور شہزادی کی خواہش پر اپنی جائیداد کا آدھا حصہ
غریبوں میں بانٹ دیا۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔